بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو غزوہ بدر کبریٰ 17 رمضان سن 6 ہجری کا واقعہ بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہورا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 1313، 1314 یا 1317 آدمیوں نے لبیک کہا، جس میں 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے اور 21 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینہ کے انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، لیکن وہاں پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں۔ ایک جنوب میں ہے جسے العدوۃ القصویٰ، دور کا ناکہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا شمال میں ہے جو العدوۃ الدنیا، قریب کا ناکہ کہلاتا ہے۔ تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں۔ مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا کاروانی راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا۔ اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے۔ لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہو، تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا، پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی۔ جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان بار کیا ہوا تھا۔ اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط تھا، ہر آنے جانے والوں سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا، لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا۔ آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے۔ قریش کے بڑوں میں صرف بنو عادی نے اس میں شرکت نہ کی۔ جب یہ لشکر حجفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا، جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نحوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا۔ صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریک ثقفی کے رائے پر واپس ہوئے اور یہ
300 تھے۔ باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ ادوا قصوہ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلے اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے۔ انہوں نے گفتگو کی دوران یہ بھی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غمات تک جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوا دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت احباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں، اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا تھی، اور اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری اور اللہ نے بارش نازل فرمائی، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے، پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش ہے جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں، نیز فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائے تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی
کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ مبارزت اور قتال۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے۔ مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قید کیا۔ البتہ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا، لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یک باری حملہ کر دیا، لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے۔ وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور عہد عہد کہہ رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل ہے، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، عنقریب یہ جوتا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہے اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے، اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی۔ وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے، چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے رائے فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ لیا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جشم کی شکل میں حاضر تھا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا۔ غزوہ بدر کبریٰ کا بقیہ حصہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔